بڑے بڑے وظائف دیکھے ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن یا ودودو یا عزیزو کا اتنا طاقتور عمل شاید آپ لوگوں نے آج تک نہ کیا ہو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے بہت جلد، جتنا بھی کہنا اس سے بھی زیادہ جلدی اثر کرتے ہیں، کیونکہ یہ یا ودودو محبت کا سب سے دیکھیں، میں نے اس سے پہلے بڑے بڑے اعمال بتائے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر بھی، آپ نے دیکھیں اس قدر میں نے محبت کے اعمال بتائے ہیں، لیکن یہ جو آج عمل بتا رہا ہوں یہ اتنا آزمودہ ہے کہ کرتے ہی عمل اپنی طاقت اور تاثیر دکھا دیتا ہے، کیونکہ یا ودودو کا محبت مطلب ہے یعنی کہ محبت کرنے والے، اور اس کے ساتھ یا عزیزو یعنی عزت و تکریم یعنی عزت پیدا کرنے والا، یعنی وہ ایسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں اس عمل کے کرنے کے خاص وقت ہیں، اس وقت میں اس کو کرنا ہے اور اس کی خاص ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں اس عمل کے اندر کامیابی کا راز ہے۔ ایک اس کا وقت، بہت سارے لوگ جب دل کرتا ہے یا ودودو یا عزیزو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ عمل یعنی کہ یہ عمل کے لیے اگر تو آپ نے فوری طور پر رزلٹ حاصل کرنا ہے اور ہر کوئی آپ کی محبت میں تڑپے، یعنی آپ سے محبت کرے، چاہت اس کے دل میں پیدا ہو، آپ کے بنا اس کا گزارا مشکل ہو جائے، تو پھر آپ نے اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلاً ایسے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں میں بعض کسی وجہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں میں نفرت آ جاتی ہے، دوست احباب میں نفرت آ جاتی ہے، جن کے ساتھ یعنی کہ بڑے پرانے تعلقات، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں بھی بعض اوقات نفرت جنم لے لیتی ہے۔ تو دوستوں ایسی تمام صورتحال کے پیش نظر، مثلاً میاں بیوی کا اچھا خاصا نظام چل رہا ہوتا ہے، یوں ہی ہوتا ہے کہ اچانک ایسی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے جدائی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ نوبت جو ہوتی ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یا ودودو کا یہ کامل یہ سچا وظیفہ، کمال کا رزلٹ اس کا، یعنی کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، صرف تصور میں دم کر دینا ہے اور کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، اس میں کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کو کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو طریقہ سمجھانے لگا ہوں، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور یہ حقیقت ہے میں نے ایسے دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مخلص اور اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں، وہ روحانی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس نے بھی اس کی بارگاہ میں مانگا اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلص لوگ بہت زیادہ پسند ہیں، جو بھی اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یا ودودو اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا، اللہ یا ودودو سے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر تو محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنی محبت پر تھوڑا سا مہربان ہو جاتا ہے، جس سے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ دوستوں یہ تین چیزیں ہوں گی۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے توبہ کرنی ہے، دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر ایک اہم چیز آپ کو بتاؤں گا، یہ تین کام آپ نے ایک وقت کرنے ہیں، ایک ہی وقت میں کرنے ہیں، یعنی عمل کرتے ہوئے آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ جب یہ عمل آپ کا وقت بتاؤں اس وقت میں آپ نے وظیفہ کو کرنا ہے، اور یہ تین کام ایک ہی وقت میں کرنے ہیں، اور اسی طرح بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے کرنے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کیسے، کون کہتا ہے کہ یار محبت کے اعمال میں تاثیر نہیں ہوتی، اب ایک مرتبہ یہ عمل کر کے تو دیکھیں، اپنے دوست احباب کو کروا کر تو دیکھیں، اس عمل سے تو فوراً رزلٹ ملتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی بندہ یہ عمل
فروخت نہیں کرتا، یعنی یہ عمل کوئی بھی خرید ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ بڑا بڑا ہدیہ لے کر یہ عمل بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی جب میاں بیوی میں محبت کی کمی آتی ہے تو بیوی یا شوہر اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے گھر کو بچاتے ہوئے جعلی پیر و فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کس طرح ہماری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، ہمارا گھر بس جائے، طلاق نہ ہو۔ جعلی پیر فقیر آپ کی حلال کمائی کا ایک بڑا حصہ آپ سے لیتے ہیں۔ اس طرح نافرمان اولاد کے لیے یا کسی بھی دشمن کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ اپنی کمائی کا بڑا حصہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے ناموں سے ایک احساس متعمل بتاؤں گا، ایسا سچا عمل بتاؤں گا۔ یہ سینے کے راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر محبوب کی محبت کا جواب محبت میں دینا ہے تو محبت گہری پیدا کرنا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں ہوتی بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مقصود ہے۔ امام غزالی کا قول ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس جسم یعنی کہ اس اسم پاک سے جو بھی پکارتا ہے، اللہ دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، اس کو محبت کی نگاہ سے ہر کوئی دیکھتا ہے، پیار کی نگاہ سے اس بندے کو دیکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر راستے بندے کا یعنی کہ توبہ کے ذریعے کھلتے ہیں۔ توبہ سب سے پہلے ہے، عمل بھی کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیسے کرنی ہے دوستو؟ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے یوں کہنا ہے کہ استغفر اللہ، اس پہ سارے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ بعض اوقات بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے اندر اس قدر چلے جاتے ہیں کہ لوگ ان کے گناہوں کی وجہ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس کے چہرے پر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ گناہ کرے تو اس کے چہرے پر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ اسی لیے توبہ کرنے سے اس کے تمام دل یعنی کہ اس کے دل دماغ تمام معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کوئی زیادہ تعداد میں یہ کلمات نہیں پڑھنا، صرف اتنا پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک واحد وظیفہ ہے کہ جس عمل کی یعنی کہ اول آخر درود پاک جس عمل میں پڑھا جاتا ہو، اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ درود پاک جو دیکھیں جو تعداد بتائی جائے گی، اس میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں الحمدللہ آپ کو اسی طرح یہ عمل بتا رہا ہوں، جیسے سنا ہے، جیسے پڑھا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ مکمل طور پر اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ کر مستفید ہو سکیں اور آپ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت احمد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی مگر اس دعا اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ جب آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، جو حجاب یعنی کہ دعا مقام مقبولیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر حضور کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس طرح عمل کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر عمل کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے تو عمل رد کر دیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی دوستوں آپ نے یہ لمحات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے ہیں دوستوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کا محبوب بننے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اجاگر کرنے کے لیے، گھر میں امن سکون راحت پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، یا کسی شخص خاص پہ اپنی جائز بات بنوانے کے لیے، لیکن حرام رشتوں کے لیے کوئی اپنی ناجائز بات بنانے کے لیے، ناجائز بات بنوانے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ عمل بہت جلد اثر کرنے والا ہے۔
تو یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے دوران آپ نے اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال روک لیے جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے توبہ کے ذریعے۔ تو توبہ سب سے بڑی بنیادی سیڑھی ہے اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں میں ایک شخص تھا، وہ شاہد کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک نازل ہو گیا، اس سے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، اور جب زیارت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری ذات پر درود پاک پڑھنا کیوں بھول گیا؟ اس شخص نے صالح نیک شخص تھا، بڑا نیک شخص تھا، جواب دیا یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت اور حمد و سلامتی مصروف ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان سنا نہیں، یعنی کہ اعمال مخفوق ہو جاتے ہیں، یعنی دعائیں روک دی جاتی ہیں یہاں تک کہ میری ذات پر درود پاک پڑھا جائے۔ یہ شاہد فرمایا اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اس کے پاس تمام دنیا والوں کے برابر نیکیاں ہو، اس میں حضور کی ذات پر درود پاک شامل نہ ہو، تو اس کی وہ عبادت روک دی جاتی ہے، یعنی کہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل بھی ایسا ہے، اگر میں اس میں درود پاک نہ ہو تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ پہلے کلمات جو میں نے آپ کو کہے ہیں یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنے ہیں، تصور آپ نے وہی رکھنا ہے، 2 لفظ ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، درود ابراہیمی ہی پڑھ لیں۔ اس عمل کے اول آخر کوئی درود شریف پڑھ لیں، دیکھیں درود ابراہیمی پڑھیں، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بندہ جو ہے وہ یعنی کہ بڑے بڑے لوگ اعمال کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ میں نے یا ودودو کا یہ عمل بتایا تھا، ایک مکمل چلہ تھا وہ 40 دن کا، تو اس کے بعد بغیر ناگے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جب لوگوں نے اس عمل کو ماہ رمضان میں دوسرے نظر بھر کے دیکھتے تھے، وہ لوگ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس طرح میاں بیوی میں جو محبت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت ہمیشہ تابع دار رہے، دل سے اس کی محبت کرے، آپ کے نقش قدم پر سامنے والا چلے، آپ کی ہر بات مانے، کبھی آپ کے خلاف نہ جائے، تو آج اس وظیفے کو پڑھیں، اس کی ترتیب کے مطابق کریں۔ جو ترتیب آپ کو بتائی جائے گی، ترتیب سب کی ایک ہے لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہوگا، تو یہ عمل انشاءاللہ آپ کی عمر بھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بعض رشتے اس عمل کو تقاضی یعنی کہ کرتے ہیں، یعنی کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد میں ماں باپ کی نافرمانی ہو، یعنی کہ بیوی میں شوہر کی اطاعت ہو، تابع دار ہو، بہن بھائیوں میں خونی رشتوں کے تقاضوں میں خونی رشتوں کی تقاضے ہیں کہ آپس کی ہمدردی ہونا ضروری ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت یا غفلت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن اگر آج اللہ کے 2 نام مبارک آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ ایسی محبت کا چراغ جلا دے گا کہ آپ جس کا نام لے کر یا ودودو یا عزیزو پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت ڈالتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ یا ودودو یا عزیزو، یہ خاص وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہر پریشانی، ہر حاجت، ہر مصیبت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت جلد اثر کرتا ہے، جادو کی تاثیر رکھتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ یا ودودو یا عزیزو، اللہ کے یہ 2 صفاتی نام 2 وقتوں میں بڑے مقبول ہیں، یعنی کہ اس وظیفے کو کس وقت کیا جاتا ہے؟ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ یا تو فجر پڑھیں یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ فجر کے بعد کا وقت اور نماز عصر کے بعد کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ تو اللہ والوں نے یا ودودو یا عزیزو کو اکثر فجر یا عصر کے بعد پڑھا۔ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ یا تو فجر کے بعد پڑھیں یا عصر کے بعد پڑھیں، مصلی پر بیٹھ کر۔ اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھ لیں، اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل کھول لیں،
موبائل پر بھی موجود نہیں، تو پھر آپ نے تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل ہر مقصد کے لیے کامیاب ہے، یعنی کہ شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بگڑی اولاد آپ کے لیے آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی ساس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بہو کے لیے پڑھ سکتے ہیں، دیورانی جٹانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ کا مالک ہے یا آپ کا سینئر ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، بس آپ نے اس کا نام لے کر اس کو تصور میں رکھ کر نیت کر کے یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ اپنی نیت کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس بندے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ والے پہلے اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ کی توجہ کو پا لیتے ہیں پھر یا ودودو یا وزیزو پڑھتے ہی اور اللہ ان کی حاجتیں مرادیں پوری فرماتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب، جب آپ کسی دکھ غم تکلیف کو لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اس کی زبان پر اس کی آواز میں درد بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھ کر اللہ کو پکارنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اللہ کی توجہ پانے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد آپ نے اس بندے کا نام یا اس بندے کو اپنے تصور میں رکھ کر یا ودودو یا عزیزو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ بس آج یاد رکھیے گا کہ آپ اس بندے کی تصویر پر جیسے ہی یا ودودو یا عزیزو پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ لیکن یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ کچھ کھلانے پلانے کی بالکل ضرورت نہیں، صرف توجہ کے ساتھ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا عزیزو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھتے چلے جائیں اور رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یا ودودو یا عزیزو کو آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہ ذات اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا فرماتی ہے۔ یا ودودو یا عزیزو کا یہ سچا عمل، یا ودودو اس بندے کی تصویر پر پھونک ماریں، اس بندے کو موبائل میں کھول لیں، اگر موبائل پر بھی تصویر موجود نہیں تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کے سینے پر پھونک مارنی ہے، اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ یا ودودو یا عزیزو کو پڑھ کر اس کے سینے پر اس کے دل پر پھونک مارنی ہے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، وہ بندہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ اللہ ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ آپ کا محبوب دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے اور آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے محبوب کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، آپ بھی کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو یا ودودو یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ 121 بار آپ نے اس تعداد میں آپ نے کسی بھی طرح کمی پیشی نہیں کرنی، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے اس کی تعداد میں کمی پیشی بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب آپ اس کی تعداد میں یا ودودو یا عزیزو کو مکمل پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ کا ایک اور نام پڑھنا ہے۔ دیکھیں آج تک ہمیں جتنے بھی اعمال بتائے جاتے ہیں یا ودودو یا عزیزو تک بتائے جاتے ہیں، یا ودودو یا عزیزو کے وظائف بڑے تاثیر والے، طاقت والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، لیکن کیا فائدے ہیں کہ صرف چند دن کی محبت، پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی فتنے فساد، پھر وہی پریشانیاں۔ ان تمام لڑائی جھگڑوں فتنوں فساد سے بچنے کے لیے اللہ والوں کا کامل وظیفے کی ترتیب جو بتائی جاتی ہے، جس میں کامیابی کا ایک راز یعنی کہ ایسا راز بتایا گیا ہے کہ اگر آپ یا ودودو یا عزیزو کے بعد اللہ کا ایک نام
پڑھتے ہیں تو آپ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کو پا لیتے ہیں، یعنی آپ کبھی بھی محبت کے لیے آپ کو دوبارہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیشہ کے لیے آپ کا محبوب، آپ کی اولاد، آپ کا شوہر، آپ کے دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ یا ودودو یا عزیزو کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے محبوب کے دشمن، یعنی کہ اللہ آپ کے محبوب کو، آپ کے دشمن کو، آپ کے سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک آپ کے محبوب یا جس کا بھی آپ نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت کی ایک چنگاری بھی باقی رہتی ہے، تو نفرت کی ایک چنگاری چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے اور آپ کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، دوبارہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ یا ودودو یا عزیزو کے بعد اللہ کا ایک نام یا جبارو پڑھتے ہیں، یا جبارو کا مطلب ہے اے ہر چیز، یعنی کہ اے جبر کرنے والی ذات، یعنی جبارو یا جبارو یا جبارو پڑھتے ہیں تو اللہ کے جبر سے، آپ کے دشمن کے دل سے، آپ کے محبوب کے دل سے تمام کی تمام نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے دشمن آپ کے محبوب کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی، تمام فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، نفرت جڑ سے ختم ہو جائے گی، تو آپ کی محبت میں بھی کبھی بھی پھر کمی نہیں آئے گی، آپ کا رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، آپ کے درمیان کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ لیکن یہی وہ کامیابی کا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں آج تک بتایا جاتا ہے کہ یا ودودو یا عزیزو پڑھیں، آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی، لیکن ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ چند دن کے بعد پھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہو جائیں۔ اس لیے یا ودودو یا عزیزو کو پڑھیں، اپنی محبت کے لیے قابو میں کریں، اپنی محبت کو اپنی مٹھی میں کریں، پھر جیسے ہی آپ جب دیکھیں آپ اسے اس کے پڑھ کر پھونک ماریں گے، آپ کے محبوب تصور میں، آپ کے دشمن، آپ کی اولاد، آپ کی ساس، آپ کی بہو، جس کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، اس کو تصور میں دم کر کے پھونک مار دیں۔ جس کو بھی قابو کرنے کے لیے پڑھا، اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ جب نفرت ختم ہو جائے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے درمیان میں نہیں آئے گی، آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ بس آپ نے اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس عمل میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ کریں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ محبت کا اور عزت کا ایسا طاقتور عمل ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ اگر کوئی تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، تو ایک بار یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے یہ عمل کتنی تاثیر رکھتا ہے۔ اپنی منمانی کریں گے تو وظیفے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد عمل کا طریقہ دوبارہ سنیں۔ سب سے پہلے استغفر اللہ کو پڑھا، اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا بتا چکا ہوں۔ پھر اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، پھر یا ربنا 11 بار، پھر یا ودودو یا عزیزو 21 مرتبہ، پھر یا جبارو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل۔ بس آپ نے تصور میں اس بندے کو دل پر پھونک مارنی ہے یا اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، کچھ بھی کھانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔